فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین، سیدنا و سید الاولین والآخرین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، امام المرسلین و خاتم النبیین، ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العلي العظيم. اب حضرات صلوات پڑھتے ہوئے ذرا ممبر سے قریب آ جائیں. نسیم صاحب آگے ایک اور بلندر صلوات. برادران عزیز، عزیزان ایمانی، برادران اسلامی اور مسلمانان حسینی، قرآن حکیم کا سورہ مبارکہ فجر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ارشاد گرامی کے مطابق سورہ حسین ابن علی ہے. گویا کہ سورہ فجر کی تفسیر سمجھنی ہو تو حضرت سید الشہداء کی سیرت اور شخصیت کو سامنے رکھیں، اور حضرت سید الشہداء کی سیرت اور آپ کی شخصیت کو سمجھنا ہو تو سورہ فجر کو سامنے رکھیں. یہ ہمارے چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ سورہ فجر سورہ حسین ابن علی ہے. ہمارے جوانوں میں سے کتنوں کو یاد ہے سورہ فجر؟ یہ سوال میں نے کر لیا، اب تو پورے مجمع پہ سکوت ہی طاری رہے گا. سورہ فجر سورہ حسین ابن علی ہے،
اور کوئی بہت طویل سورہ نہیں ہے بظاہر، سورہ بقرہ کی طرح نہیں ہے کہ جو 2.5 پاروں پہ مشتمل ہے، نہ سورہ آل عمران کی طرح ہے کہ وہ بھی تقریباً 2 پاروں پہ مشتمل ہے، نہ سورہ نساء کی طرح ہے۔ سورہ فجر 30ویں پارے میں ہے، چھوٹے سوروں میں سے ہے نسبتاً، جنہیں کہتے ہیں سورہائے قصار۔ قرآن مجید کے کچھ سورے ہیں جو سورہائے طوال ہیں، یعنی لمبے سورے ہیں، کچھ سورے ہیں جنہیں سورہائے معین کہتے ہیں۔ معین یعنی وہ سورے ہیں کہ جن میں کم و بیش 100 آیتیں ہیں، 100 کے قریب، 100 سے کچھ کم، 100 یا 100 سے کچھ زیادہ، وہ کہتے ہیں سورہائے معین، مئہ سے معین کا لفظ۔ اور پھر کچھ سورے ہیں جنہیں کہتے ہیں سورہائے قصار، قصار یعنی چھوٹے سورے۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا ہے آپ نے کہ مجھے سورہائے طوال تورات کی جگہ عطا کیے گئے ہیں، سورہائے معین زبور کی جگہ عطا کیے گئے ہیں، انجیل اور زبور کی جگہ عطا کیے گئے ہیں، اور سورہائے قصار وہ عطائے ربانی ہے جو خاص میرے لیے ہے۔ سورہائے قصار وہ سورے ہیں جو خاص عطا ہیں میرے لیے، اور اس میں شک نہیں کہ یہ سورہائے قصار بے حد فکر انگیز ہیں۔ سورہائے قصار بے حد فکر انگیز سورے ہیں، 30ویں پارے میں زیادہ تر ہیں، یہ 29واں پارہ اور 28واں پارہ اور 27واں پارہ اور 30واں پارہ، اس میں جو سورے ہیں یہ اپنے اسلوب کے اعتبار سے، اپنے مضامین کے اعتبار سے باقی قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ ایک شان اعجاز رکھتی ہے، پورا قرآن معجزہ ہے، لیکن ان سوروں کی شان اعجاز نور علی نور کی سی کیفیت ہے۔ 21ویں صدی کا ذہن ہو یا 22ویں صدی کا ذہن ہو یا قرب قیامت کا ذہن ہو، ان تمام آنے والے اذہان کے لیے یہ سورہائے قصار، پورا قرآن اور بطور خاص سورہائے قصار خاص فکری اور علمی اور فلسفیانہ توجہ کے مستحق ہیں۔ سادہ سا ترجمہ پڑھ کے اجتہاد نہ کر لیجیے گا۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ ایک مرض عام ہو گیا ہے، عربی بالکل نہیں جانتے، اردو کے ترجمے پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد خود کو ماہر علوم قرآن سمجھ لیتے ہیں، مجتہد سمجھ لیتے ہیں، فقیہ و مجتہد پہ اعتراضات بھی کرتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں کہ ان کی اردو بھی درست نہیں ہے، عربی تو خیر بہت دور کی بات ہے، عربی اور پھر قرآنی عربی، عربی اور پھر وہ عربی کہ جس میں قرآن نازل ہوا قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ بہرحال میری دستہ گزارش آپ سے یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی قرأت کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ فرمائیں، روزانہ
مجید کا کچھ حصہ پڑھا کیجیے روزانہ، آپ کی زندگی میں نورانیت پیدا ہوگی، روحانیت پیدا ہوگی۔ جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جائے گا وہاں سے نحوستیں دور ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی۔ جو شخص قرآن مجید پڑھے گا اس کی شخصیت میں نورانیت پیدا ہوگی، اس کا دل منور ہوگا، اس کا ذہن منور ہوگا۔ قرآن مجید ہے یعنی بزرگوار ہے، جو قرآن کی بزرگواری کا لحاظ کرے گا اللہ اسے بھی بزرگوار بنا دے گا۔ قرآن عظیم ہے، جو قرآن کی عظمت کا لحاظ کرے گا پروردگار اسے بھی ایک گنا عظمت عطا کرے گا۔ قرآن مجید حکیم ہے، جو قرآن مجید کی تلاوت کرے گا پروردگار اس میں بھی حکیمانہ تفکر پیدا کر دے گا۔ قرآن مجید کریم ہے، کریم کہتے ہیں اسے جو فیاض ہو۔ تو قرآن مجید کے کریم ہونے کے معنی معصوم نے یہ بتائے ہیں کہ یہ اس طرح کا فیاض ہے کہ جو اس کی تلاوت کرے گا اسے انتہائی فراخی کے ساتھ رزق نصیب ہوگا۔ قرآن کریم اس لیے کہلاتا ہے۔ قرآن مجید کے بہت سے اوصاف ہیں، قرآن مجید کے بہت سے القاب ہیں، اور ہر لقب اور ہر وصف کی ایک خصوصیت ہے، ایک معنویت ہے، اور اس کا ایک فیضان ہے۔ قرآن کریم کہتے ہیں، نہیں قرآن کریم، کریم اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن سے وابستگی کے بعد انسان رزق کے لیے کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، واہ واہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سن رہے ہیں نا؟ ہر آدمی آتا ہے اس معاشرے میں رزق روزی کے لیے، کون پریشان نہیں ہے؟ سب پریشان ہیں، اور ادھر ادھر دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، ایسے دروازوں کو کھٹکھٹاتے ہیں جن سے ملنے کا یقین نہیں ہے، اور اس دروازے کی طرف نہیں جاتے جہاں سے ملنا یقینی ہے۔ یہ بھی کوئی دانش مندی ہے، یہ بھی کوئی دانش مندی ہے۔ اس در کو نہیں کھٹکھٹاتے جہاں سے ملنا یقینی ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ انسان وہاں سے خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے۔ توجہ فرمائیے گا میری گزارشات پر، میری درخواست پر۔ اور آج شب سے اس مجلس میں بیٹھے بیٹھے یہیں اپنے نفس کے ساتھ کوئی ایک ایسا عہد کر لیجئے، اپنے نفس کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ کیجئے کہ پھر اسے وفا کیجئے، اس عہد کو وفا کیجئے، اس معاہدے کو پورا کیجئے۔ ایسا معاہدہ جس میں آپ کی عزت نفس، آپ کی کرامت، آپ کی شرافت، آپ کی عظمت محفوظ ہو۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں پروردگار نے فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے مومن بندوں کو ہر چیز کا حق دیا ہے مگر انہیں ذلیل ہونے کا حق نہیں دیا ہے۔ سمجھا؟ اللہ کے مومن بندوں کو دوسروں کے سامنے ذلیل ہونے کا حق اللہ نے نہیں دیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ انسان جب جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے اور اسے فکر ہوتی ہے کہ نماز پڑھ کے اور اسباب دنیا کی تلاش میں نکلے تو سلام جب ادا کرتا ہے نماز کا اور اٹھ کے جانا چاہتا ہے تو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اسے دیکھو، سارے اسباب جس کے ہاتھ میں ہیں اس کی طرف سے منہ موڑ کے ادھر جا رہا ہے جن اسباب کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ بیٹھا ہے اس جگہ
اس کے محضر میں، اس کی حضوری میں، اس کی بارگاہ میں جو خالق کائنات ہے، اللہ خالق کائنات، اللہ خالق محمد، اللہ خالق علی، اللہ خالق زہرا، اللہ خالق حسن و حسین، اللہ خالق انبیاء، اللہ خالق ارض و سما، اللہ وہ کہ جس کی شان یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ چاہتا ہے کسی کام کو کہ ہو جائے تو بس وہ ارادہ کرتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، اور کیا کہنا اس ذات کا کہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کی حقیقت اس کی مٹھیوں میں ہے، اس بارگاہ کو چھوڑ کے اور ادھر ادھر تلاش کر رہا ہے، ہوا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ نادانی ہے کہ نہیں؟ کیسی نادانی سی نادانی ہے، کیسی نادانی سی نادانی ہے۔ آج اس امام باڑے میں علم نصب ہے، جب یہاں سے نکلیے گا، جب میں ممبر سے اتروں تو مجھ سے کوئی صاحب مصافحہ کرنے نہ آئے۔ مجھ سے کیا کریں گے مصافحہ کر کے؟ میں بہت گناہ گار انسان ہوں، نہ ہاتھ چومیں نہ مصافحہ کریں۔ جسے ہاتھ چومنا ہو علم چومے جا کے، اور علم پکڑ کے قسم کھائے کہ آقا ہم آپ کو گواہ کر کے قسم کھاتے ہیں آج سے ہم روزانہ تھوڑا سا قرآن ضرور پڑھیں گے، اور آقا آپ شفاعت کیجئے گا کہ اللہ ہماری تلاوت قبول کرے اور ہماری زندگی میں اور رزق میں برکت عطا کرے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے ایک اور بلندر صلوات۔ یہ قرآن رزق و روزی میں بھی برکت عطا کرتا ہے، یہ قرآن شفا بھی ہے، شفا نفسانی بیماریوں سے بھی شفا ہے اور جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ہے۔ دوائیں لیں مگر دوا وہ اس نسخے کی بنا پہ آپ لیتے ہیں جو ڈاکٹر لکھتے ہیں۔ ڈاکٹر کو علم دینے والا اور دوا میں تاثیر پیدا کرنے والا جو ہے اس کا کلام ہے قرآن، ہے نا؟ اور قرآن سے متعلق خود خالق کائنات نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم تو قرآن میں سے جو چیز نازل کرتے ہیں وہ مومنین کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ کیا ہے؟ شفا اور رحمت۔ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ مبارک ہے بنی اسرائیل میں 17واں سورہ، وہی سورہ جس کا آغاز معراج کے بیان سے ہوتا ہے، اس میں یہ آیت موجود ہے۔ پھر سورہ مبارک حمد یعنی سورہ فاتحہ، وہ پہلا سورہ جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ حمد سورہ شفا ہے۔ یہ سورہ حمد سورہ شفا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جس کو اس سورے سے شفا نصیب نہ ہو اسے کسی شے سے شفا نہیں مل سکتی۔
طب سے متعلق بہت سی روایتیں ہیں، طبی روایتیں، جن میں معصوم کی زبان سے کسی جڑی کا، کسی بوٹی کا، کسی پتے کا، کسی پھول کا، کسی پھل کا فائدہ بتایا گیا ہے کہ یہ کھاؤ گے تو یہ فائدہ ہوگا، اس بیماری میں یہ چیز فائدہ مند ہوتی ہے، کہیں کہیں معصومین نے بیان فرمایا ہے۔ اس میں بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے متعلق اس طرح کی تعبیریں آئی ہیں، اس طرح کی عبارتیں آئی ہیں۔ مضمون یہ ہے کہ مثلا یہ چیز کھاؤ گے تو یہ ہر بیماری کی دوا ہے الا السام، سام یعنی موت، یعنی موت کے علاوہ ہر بیماری کی دوا ہے۔ بعض دوائیں ایسی ہیں، لیکن معلوم ہے سورہ حمد کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ سورہ مبارکہ حمد وہ سورہ ہے کہ اگر 70 مرتبہ پڑھ کر کسی میت پہ دم کر دیا جائے اور وہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا۔ اس کی کیا معنی ہے؟ کہ یہ موت تک کے لیے شفا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ یاد رکھیے گا یہ، اور غفلت نہ کیجیے گا۔ ہمارے ہاں غفلتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے، آزمایا ہے، اور پڑھتا ہوں درد ہوتا ہے۔ جب ایصال ثواب کی مجلسیں ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں فاتحہ، تو لوگ صحیح طریقے سے فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، ایک رسم سمجھتے ہیں، بس ہاتھ اٹھا لیا ہو، کچھ پڑھ دیا ہو، کچھ نہیں پڑھا ہو، بے توجہی سے پڑھتے ہیں۔ سورہ مبارکہ حمد بے توجہی سے پڑھتے ہیں۔ سورہ حمد یا قرآن کو بے توجہی سے پڑھنے کے بعد یہ توقع رکھتے ہیں کہ دعا قبول ہوگی، شکر کیجئے کہ عذاب نازل نہیں ہوتا۔ سورہ حمد بے توجہی سے پڑھنا، اس کی عظمت کا احساس کیے بغیر پڑھنا، یہ نہ سمجھنا کہ ہم کتنے عظیم الفاظ ہیں جو زبان پہ جاری کر رہے ہیں، اس کی کیا تاثیر ہے، کیا عظمت ہے، آخر کس لیے اس کو ہر نماز میں جزء نماز و متن نماز قرار دیا گیا۔ صرف سورہ مبارکہ فاتحہ یعنی سورہ مبارکہ حمد کی بے حرمتی ایک ایسا بڑا جرم ہے کہ اس پوری امت پر عذاب نازل ہونا چاہیے، اور اگر عذاب نہیں نازل ہو رہا ہے تو صدقہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا غفلت سی غفلت ہے، سورہ حمد نہیں پڑھتے توجہ کے ساتھ، اس کا ادب، اس کا لحاظ کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کس کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ غور کیجیے گا، میں ہر ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو ہیں اکثریت اور وہ بھی جو سورہ حمد پڑھتے ہیں اس میں غلطیاں کتنی ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔ اسی مجمع میں اگر امتحانوں میں کہوں ذرا سورہ حمد سنائیے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ اس پر آپ توقع کرتے ہیں آقا حسین آپ سے راضی ہوں گے، آپ حضرات اپنے ساتھ دھوکہ کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی ذات کو کیوں فریب دے رہے ہیں؟ دنیا آخرت دونوں کا خسارہ کیوں کر رہے ہیں؟ نماز سے یہ بے توجہی ہے کہ 2 رکعت نماز صحیح زیر زبر کے ساتھ اور صحیح تلفظ یعنی صحیح پنکچویشن اور صحیح پروننسیشن کے ساتھ نہیں آتی ہمارے جوانوں کو یا اکثر جوانوں کو۔ یہی جوان اپنی جاب کے تلاش میں
اگر امریکہ میں جاب مل جائے گی تو پیور امریکن ایکسنٹ میں انگلش بولنا سیکھ لیں گے. آسٹریلیا میں جاب ملے گی تو آسٹریلیا میں جو محاورے اور روزمرے بولے جاتے ہیں انگریزی کے اور آسٹریلین ایکسنٹ میں انگریزی بولنا سیکھ لیں گے. انگلینڈ میں جاب مل جائے گی تو برٹش ایکسنٹ میں آکسفورڈ کے لہجے میں انگریزی بولنا سیکھ لیں گے. 2 رکعت نماز عربی لہجے میں پڑھنا نہیں سیکھ سکتے. پھر دعویٰ ہے کہ شیعہ ہیں، پھر دعویٰ ہے کہ حسینی ہیں. دو رکعت نماز، یہ علماء تشریف فرمائیں، آپ کے امام جمعہ و جماعت علامہ کربلائی صاحب تشریف فرمائیں، یہ مولانا تشریف فرمائیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. اور ان کے والد بزرگوار ایک جلیل القدر اور انتہائی متقی انسان اور عالم دین تھے، علامہ ابن حسن کربلائی صاحب، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے. یہ تشریف فرمائیں، میں ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. 2 رکعت نماز میں ٹوٹل کتنے عربک سینٹنسز پڑھنے واجب ہیں؟ یہ آپ کو میں ابھی بتا دیتا ہوں. 2 رکعت نماز جس میں واجب ادا ہو جائے، مستحب نہیں، واجب ادا ہو جائے. سب سے پہلا واجب ہے تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر. 2 الفاظ کا ایک جملہ ہے، 2 لفظوں کا ایک جملہ ہے اللہ اکبر. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اس مجمع میں بہت سے ایسے ہوں گے جن کی اللہ اکبر درست نہیں ہے، نہیں ہے درست. اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، جملہ غلط ہو گیا، نماز باطل ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر نہیں ہے، واو نہیں ہے بیچ میں، اللہ ہے کے اوپر پیش ہے، اور اس کے بعد ہے اکبر. کیا ہے؟ حمزہ ہے، الف ہے، اکبر، اللہ اکبر. اگر صحیح اللہ اکبر نہیں کہا نماز باطل ہے. یہ ایک جملہ، 2 لفظوں کا ایک جملہ. اچھا، اس کے بعد کیا واجب ہے پڑھنا؟ سورہ الحمد، سورہ فاتحہ. یہ سورہ الحمد یا سورہ فاتحہ، اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں. ایک تکبیر اور 7 آیتیں، کل کتنے جملے ہوئے؟ 8. اس کے بعد ایک سورہ پڑھنا اور واجب ہے. سورہ کوثر لے لیتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 3. 8 3 11. اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، اس میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، کیا؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ. یہ ایک بار پڑھنا واجب ہے. 11 اور 1 12. سجدے میں جائیں گے، کہیں گے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ کہنا واجب ہے. کتنے جملے ہوئے؟ 13. یہی سیم ریپیٹیشن دوسری رکعت میں کر دیجئے. 2 رکعتیں ہو گئیں، ٹھیک ہے نا؟ 2 رکعتیں صرف 13 سینٹنسز میں ہو گئیں واجب ادا. 2 جملے تشہد کے، 2 جملے سلام کے، 4 13 اور 4 17. کل 17 جملے ہیں 2 رکعت نماز کے. ٹوٹل 17 سینٹنسز 2 رکعت نماز کے ہیں. ڈوب مرنے کی جا ہے اگر یہ 17 رکعت بھی صحیح نہیں آتی، 17 جملے صحیح نہیں کہہ سکتے. آپ جوان ہیں، آپ ذہین ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ یا معذور ہیں، معلول ہیں، ہینڈی کیپڈ ہیں، گونگے بہرے ہیں، آپ 17 جملے صحیح نہیں پڑھ سکتے عربی کے، سیکھ نہیں سکتے. 60 سال کی عمر ہو جاتی ہے، 70 سال کی عمر ہو جاتی ہے، 80 سال کی عمر ہو جاتی ہے،
اور 17 جملے صحیح نہیں پڑھ سکتے، پھر شکایت خدا کی کرتے ہیں مولوی سے کہ زندگی گزر گئی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ شکر کیجئے کہ عذاب نہیں ہوتا، شکر کیجئے کہ عذاب نہیں ہوتا۔ 17 جملوں نے گن کے بتا دیے۔ قبلہ بتائیے میں نے صحیح حساب لگایا؟ 17 جملوں میں 17 sentences only، 17 جملے عربی کے سیکھ نہیں سکتے۔ یہ اگر 17 جملے سیکھ لیں اور پوری اگر مستحبات کے ساتھ بھی پڑھیں تو 40 جملے، 4009 40 جملے۔ 40 زندگی بھر میں ایک مرد مسلم، ایک عاشق اہل بیت، ایک عزادار امام حسین، ایک علم اٹھانے والا، ایک مرثیہ پڑھنے والا، ایک سوز پڑھنے والا، کتنے نوحے آپ کو زبانی یاد ہوتے ہیں، کتنے مرثیہ آپ کو زبانی یاد ہوتے ہیں، کتنی رباعیاں آپ کو زبانی یاد ہوتی ہیں، کس قدر آپ ریاض کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لے دھن سب تو آتی ہے آپ کو، عربی اور قرآن کی لے دھن نہیں نکال سکتے۔ جس سے اللہ خوش ہو، جس سے امام حسین خوش ہو، نہیں کر سکتے، معذور ہیں، معذور ہیں، معلول ہیں۔ گونگا بہرا تو اللہ نے نہیں پیدا کیا نا۔ نماز سے بے توجہی اور قرآن سے بے توجہی، یہ دو اتنی بڑی مصیبتیں ہیں اور ایسے جرائم ہیں اور ایسے گناہ ہیں کہ اگر انسان اس میں مبتلا رہے تو آخری وقت اس کے دل سے محبت اہل بیت سلب کر لی جاتی ہے۔ جب دل سے محبت اہل بیت سلب ہو جائے گی تو پھر شفاعت نصیب نہیں ہوگی، ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس کے دل میں محبت اہل بیت آخر تک رہے گی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی محب اہل بیت جہنم میں چلا جائے، ناممکن ہے، امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ کوئی محب اہل بیت جہنم میں نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ دو جرم ایسے ہیں کہ اللہ دل سے محبت کو سلب کر لیتا ہے، کہتا ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے دل میں ہمارے محمد اور آل محمد کی محبت رہے۔ جس دل میں نور قرآن نہیں ہے اس دل میں حب اہل بیت نہیں رہ سکتی۔ کیوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کیا تھی؟ کیا تھی وصیت؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں، دو نفیس چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک کہ یہ حوض کوثر پر ہمارے پاس نہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ جدا نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے، یہ جدا نہیں ہوں گے۔ قرآن کا نور جہاں نہیں ہوگا وہاں نور محبت اہل بیت بھی نہیں ہوگا، جہاں نور محبت اہل بیت نہیں ہوگا وہاں نور قرآن بھی نہیں ہوگا۔ جہاں دونوں ہوں گے، دل میں آرزو رکھیے کہ پروردگار اس دنیا سے اس طرح اٹھائے کہ دل میں نور محبت اہل بیت ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے ایک اور صلوات پڑھ دیجیے۔ معاشرہ جہالت میں مبتلا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے، نہ دین ہے ہمارے پاس نہ دنیا، کیا مفلسی سی مفلسی ہے۔
نہ علوم دین میں ماہر ہیں نہ علوم دنیا میں، جبکہ اللہ نے یہ 2 ہاتھ آپ کو دیے تاکہ دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ میں دنیا رہے، ایک ہاتھ میں آخرت۔ جینے کا سلیقہ کیا بتایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہے کہ لیس منا من ترک الدنیا للآخرہ ولیس منا من ترک الآخرۃ للدنیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو دنیا کے لیے آخرت کو چھوڑ دے، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑ دے۔ دین آپ کو ایسا زاہد خشک نہیں بنانا چاہتا کہ آپ مفلس رہیں، بھوکے رہیں، بے سر و ساما رہیں، بے خانمہ رہیں، چہرے پہ بھوک سے اور افلاس سے زردی ہو، کپڑے پھٹے ہوئے ہوں۔ اسلام چاہتا ہے کہ آپ پوری شان و شوکت سے زندگی بسر کریں، جاہ و حشم کے ساتھ، جاہ و حشم کے ساتھ۔ معصومین بھی یہی چاہتے ہیں، کہتے ہیں دنیا بھی آپ کے ہاتھ، آپ کی ٹھوکروں میں ہو، اور آخرت بھی آپ کے ہاتھوں میں ہو۔ غالباً کل کوئی مجلس تھی سپہر میں جس میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا، اور یہ نہ جانے کتنی آیتوں اور روایتوں کا خلاصہ ہے۔ اللہ نے آپ کو 2 ہاتھ عطا کیے ہیں تاکہ ایک ہاتھ میں دنیا ہو اور ایک ہاتھ میں آخرت، اور یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دنیا آپ کے لیے بنائی گئی ہے، آخرت آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ آپ نہ دنیا کے لیے بنائے گئے ہیں نہ آخرت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ دنیا بھی آپ کے لیے بنائی گئی ہے، آخرت بھی آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ آپ کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے بنایا ہے۔ پست ہمتی زیب نہیں دیتی آپ کو، کم حوصلگی زیب نہیں دیتی آپ کو۔ اپنی عظمت تو سمجھیں، اپنے وقار کو، اپنی عظمت کو، اپنی حیثیت کو، اپنی شان کو سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو کس لیے بنایا ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنی ذات کے لیے بنایا ہے، آخرت کو آپ کے لیے بنایا ہے، دنیا کو آپ کے لیے بنایا ہے، جنت کو آپ کے لیے بنایا ہے، فرشتوں ملائکہ کو آپ کی خدمت کے لیے بنایا ہے، آپ گناہگاروں کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے ملائکہ ہیں، آپ کی خدمت کے لیے فرشتے ہیں، آپ کی خدمت کے لیے پوری کائنات ہے۔ آپ کو اپنی خاص خدمت کے لیے بنایا ہے۔ آپ اس اعزاز کو کیوں نہیں حاصل کرنا چاہتے؟ آپ اس اعزاز کو کیوں نہیں حاصل کرنا چاہتے؟ معصومین علیہم السلام کا مرتبہ تو بہت بلند ہے۔ میر انیس علیہ الرحمہ کی زمین میں بہت مشہور سلام ہے ان کا کہ سدا ہے فکر ترقی، بلند بینوں کو ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو۔ بہت مشہور زمین ہے، بہت مشہور سلام ہے۔ اسی زمین میں یہ 2 مصرے میں نے گزارش کیے تھے کہ زمین پر بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو، زمین پر بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو فلک کی راہ دکھائی زمین گزینوں کو۔